ناظرین، میں ہوں محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، ہمارے پاس یہاں الحمدللہ مدرسے کے پڑھنے والے چند خوبصورت نوجوان طالب علم ہمارے پاس کھڑے ہیں جو سارا دن قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہیں۔ ہم ان سے چند باتیں کرتے ہیں، ان کے حال حوال لیتے ہیں اور چند ایک سوال ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر ہے، آپ سنائیں خیر؟ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد اشرف ہے۔ محمد اشرف جی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہاں پر عالم کورس کر رہا ہوں چھپر جی۔ اچھا، درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ کتنے درجات ہو گئے؟ میرا تقریباً یہ چھٹا درجہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے اندر کون کون سے آپ سلیبس پڑھ رہے ہیں؟ اس کے مین یعنی سبجیکٹ کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، کیا چیز ہے؟ اس کے اندر اصول فقہ بھی ہوتا ہے اور فقہ بھی ہے، اور مثال کے طور پر عربی کا ٹینس وغیرہ بھی ہوتا ہے، صحیح۔ اور مسائل بھی ہے، ہدایہ بھی ہے، ہدایہ دو۔ اچھا، آپ سے چند سوالات کریں اسلامی، تو ان کا جواب دیں گے آپ؟ جو ہم تو کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں آتے ہوں گے، لیکن جو نہ آتا ہوں اس کا علاج صرف کریں گے۔ عوام کی رہنمائی کے لیے آپ یہ بتا دیں کہ وضو کے فرض کتنے؟ وضو کے تو 4 فرائض ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے تو انسان کو یہ جو منہ چہرہ دھونا ہے، جی ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک، جی اور یہ پیشانی کے بال سے لے کر ہتھوڑی کے نیچے تک، جی، اور پھر یہ ہاتھوں کو دھونے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت، اور پھر سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ زبردست۔ اچھا، یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی امت نے ان کو آریوں سے ذبح کر دیے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اچھا، یہ بتائیں گے 4 بڑے جو خلفاء ہیں صحابہ میں سے، ان میں سے تیسرے نمبر والے کون سے تھے؟ اس میں تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر کن کن صحابہ کرام کی قبریں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر روضہ 7 مبارک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبر ہے مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں کا سب سے پہلے جو خلیفہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا تو گزرنے کی جگہ گزر جاتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ راہ سفر ہے، جیسے ہم راستے پر چلتے اسی طرح یہ مسافر خانہ ہے یہ دنیا۔ تو ہمیں یہ دنیا کے ساتھ سب کچھ سیکھنے کے ساتھ یہ ضروری مسائل بھی سیکھنے چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے جو ہماری زندگی میں جو پیش ہماری آئیں۔ زندگی، اس لیے کہ حدیث شریف میں نا کہ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ وہ زندگی 24 گھنٹے کا زندگی میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کو سیکھ لے، سمجھ لے کہ یہ اچھا، 14 اگست کی نسبت سے کیا احادیث یا قرآن سے ہمیں کو ملتا ہے جس میں وطن کی محبت؟ ہاں، وطن سے تو ہماری محبت، یہ بھی جہاد کے لیے، یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں، اور وطن کے لیے ہم لڑنا کٹنا بھی، یہ بھی عام طور پر اسلام ایک حالات دیکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر وطن کی محبت نہیں سکھائی جاتی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل جھوٹ ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ ہم اس وقت خود مینار پاکستان پہ موجود ہے، اور ہاں الحمدللہ 14 اگست ہے، ہم 14 اگست میں ہی آئے ہوئے، اور کسی دن اس کے علاوہ وطن کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ وطن کے لیے تو ہم سب سے بڑی قربانی اپنی سر تن سب کچھ قربان کر سکتے، یعنی اپنا خون تک قربان اپنے کر وطن پر آنچ نہیں آنے دیں، اپنے وطن پر آنے نہیں دیں۔ چلیں، شکریہ۔